پیروں کے بھی اصول ہوتے ہیں. یہ اتنا شخص گھٹیا ہے اس کے بھی کوئی اصول نہیں. یہ اتنا ظالم اور موسم کچھ شخص ہے, کوئی پتہ نہیں مدعا مرشد کے بعد ہے. کھیر کے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بیگم میں تیسری دفعہ میں کی تھی اسی بنوتے بھی تمہار نہیں رہا ہے گا اینی کو وارداتاں کی تھی میں تو کچھ نہیں کیتا ہے. ایک شخص جو ہے 8 مہینے سے اقتدار سے محروم ہے اور میٹر ہو گیا. وہ پاگل ہو گیا ہے. مجھے کار میں کہنے لگے تیرا نواز شریف نہ بڑا تعلق ہے, اج راتی انہوں فون کریں. انہوں کہیں ساڑھے کو بڑیاں لگشاں ہوئی ہیں نے, ساڑھے کو بڑیاں زیادتیاں ہوئی ہیں, سانو معافی دے دیں. اور سویرے اٹھ کے پھر پی ٹی آئی کر گئے. الفاظ یہ استعمال کرتے تھے. آج جنرل باجوہ کو گالی دیتا ہے, کہتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا. دونوں ہاتھوں سے تم پاکستان کو لوٹتے رہے. بڑے بڑے لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, ماضی میں بھی لوٹا ہے. خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی لوگ لوٹیں. لٹیروں کے بھی اصول ہوتے ہیں. یہ اتنا شخص گھٹیا ہے اس کے بھی کوئی اصول نہیں. تحفوں کو بیچتا رہا ہے. اور سارا ٹبر رل کے بیچتا رہے. کو صرف اس تک نہیں. اور مجھے خدشہ ہے, میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, یہ اتنا ظالم اور موسم کچھ شخص ہے, کوئی پتہ نہیں مدعا مرشد کے بعد ہے. کھیر کے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بیگم میں تیسری دفعہ میں کی تھی اسی بنوتے بھی تمہار نہیں رہا ہے گا اینی کو وارداتاں کی تھی میں تو کچھ نہیں کیتا ہے. اب جلسے نہیں کرتا, خود نہیں آتا. اتنے باقیاں نے بھی کچھ چھوٹے موٹے چھرے جڑا ہے سپلنڈر لگے سن, وہ سارے ٹرتے پھرتے گئے نے. یہ جو ہے آن لائن جو ہے خطاب کرتا ہے. کل پرسوں گورنر ہاؤس کے آگے خطاب کیا اس نے. جتنے بندے تھے مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو محنت کرنا ہوگی. آپ کو اپنے گلی محلے کے لیول میں حاضر ہوں. آپ جہاں بلائیں گے عہدیدار حاضر ہیں, ایم پی حضرات حاضر ہیں, چیئرمین یونین کونسل حاضر ہیں. ہم پہنچیں گے وہاں پہ, رابطے کا لیول وہاں پہ پہنچا دیں کہ اس شہر کی کانسٹیچوئنسی جو ہے, جو حلقہ ہے, ہر ووٹر کو یہ احساس ہو کہ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا رابطہ قائم ہے, ڈائریکٹ رابطہ قائم ہے. اس سارے اجتماعات جو ہیں کو عوامی جلسے نہیں کر رہے, آپ ہمارے ورکر ہیں. آپ کے بھروسے پہ, آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے. آپ کے مدد سے, آپ کی اعانت سے ہم الیکشن لڑتے ہیں. 1985 سے اللہ کے فضل سے اس ضلع میں, اس شہر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ آپ کو فتح نصیب کی ہے. یہ اس کا کرم ہے. اور اس کے بعد اس شہر میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مہربانی ہے کہ ہمیں اتنی عزت بخشی ہوئی ہے اس نے. ہم نے اپنی پارٹی کی روایات کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. گالی گلوچ جو ہے وہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے, وہ ہماری خاندانی روایات بھی نہیں ہے, ہمارے والدین نے بھی ہمیں نہیں سکھایا. آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں, جتنا مرضی نکتہ چینی کریں, سیاسی زبان استعمال کریں, کل میں سن رہا تھا کسی اینکر پرسن سے یہ بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے
کہ ہمارے مخالفین جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آڈیو ویڈیو چڑھا کے لوگوں کا اخلاق تباہ کر رہے ہیں. تو سنا ہوگا آپ نے. اچھا چڑھانے والے جو ہیں جو چڑھا رہے ہیں، میں کوئی ان چیزوں پہ کسی کی ذاتی معاملات میں مداخلت جو ہے یا کسی کی کردار کشی کرنے کے حق میں نہیں ہوں، قطعی طور پہ حق میں نہیں ہوں. لیکن جن لوگوں کی چڑھتی ہیں ان پہ اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ انہوں نے اخلاق کا تباہ کرنا لوگوں کا یا نہیں تباہ کرنا. یہ لیول جو ہے، یہ لیول جو سیاست کا ہے، یہ کون لے کے گیا ہے اس ملک کی سیاست کو اس لیول پہ؟ کس نے گالی گلوچ کو جو ہے وہ سیاست کا ہے، سیاست کی زبان بنایا؟ کس نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جلسے میں جو ہے ناچنے کی ترغیب دی؟ سیاسی جلسوں میں یہ نہیں ہوتا. کئی اسکولوں کالجوں میں کبھی ہو گیا، لیکن سیاسی جلسے جو اس پارٹی نے شروع کیے ان کا ہماری تہذیب سے کوئی تعلق نہیں. اور وہاں پہ جو زبان جو ہے حاضرین نے استعمال کی، جو اسٹیج سے لیڈر نے استعمال کی، پچھلے 8 مہینے میں جتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں، اور پھر بعد میں کہا میرے سے فلاں غلطی ہوئی، میں روس گیا میں بھی فلاں غلطی ہوئی، میں نے جنرل باجوہ کو چیف بنایا غلطی ہو گئی، ایکسٹینشن دی میں نے غلطی کی، فلاں غلطی کی، فلاں غلطی کی. پتہ نہیں اور کیڑی غلطی کرنی سو. لیکن ان غلطیوں کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. یہ اس وقت جو معاشی کھنڈر ہیں پاکستان میں، جن کو ہم جوڑ توڑ کے ان کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کھنڈرات یہ چھوڑ کے گیا ہے. یہ کہتا تھا میں لاکھوں نوکریاں دوں گا، کروڑوں نوکریاں دوں گا، کروڑوں گھر دوں گا. جس صوبے میں 9 سال سے اس کی حکومت ہے، بلکہ میرا خیال ہے 10واں سال جا رہا ہے، وہاں پہ پچھلے ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہاں پہ بنوں میں جو واقعہ ہوا ہے، پوری قیادت جو ہے، سیاسی قیادت جو ہے، وزیر اعلیٰ سمیت کے پی کی، خیبر پختونخوا کی، وہ زمان پارک لاہور میں تھی، اور وہاں پہ دہشت گرد جو ہے معصوم جانوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. آفرین ہے، آفرین ہے ہمارے ایس ایس سی کے نوجوانوں پہ، جنہوں نے جان پہ کھیل کے ان لوگوں کو کیفر کردار پہنچایا. شہادتیں ہوئی، یرغمالی بھی شہید ہوئے، ہمارے فوج کے سپاہی بھی شہید ہوئے. لیکن یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ پاکستان کی سیکورٹی کے ساتھ، پاکستان کے امن کے ساتھ، پاکستان کی عوام کی حفاظت کے ساتھ جو کھیلنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ تعالی ہماری افواج اور سیکورٹی فورسز یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. ہمارے وطن کی حفاظت کے اوپر، عوام کی حفاظت کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن جب سٹنگ حکومت جو ہے وہ انہوں نے یہ ان کو توفیق بھی نہیں ہوئی کہ وہ بنو جا کے کسی سے پوچھ سکیں کہ یہاں کیا ہوا ہے. یعنی حکومت جو ہے، کے پی کی حکومت تمام تر اپنے فرائض سے دستبردار ہو چکی ہے، سوائے مال بنانے کے اور کوئی کام نہیں ہے.
تے ایتھے پیو پتر جو کچھ کرنے دے وہی تمہیں پتا ہے لاہور جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپریل سے لے کے آج دسمبر 25 تک ہمیں لے کے آیا ہے، بڑے کرائسس ہم نے دیکھے. ہو سکتا ہے ہمارے ذمے ہمارے اعصاب میں اور بھی کرائسس ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت، یہ یونٹی حکومت جو ہے ان کرائسس سے باہر نکلے گی. میں ہسپتال گیا ان زخمیوں کے پاس جو بنو کے اس سارے آپریشن میں کمال حوصلہ ہے. میں ان کی بات سن کے میرا ایمان تازہ ہو گیا. مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوا کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھی وہاں پہ جانا پڑا، جانے قربان کرنی پڑی تو ہم جانے قربان کریں گے. مجھے اپنی کم مائیگی کا بے وقتی کا احساس ہوا کہ مجھے اس زمین نے کتنا نوازا ہوا ہے. بار بار وزیر بنایا اس ملک نے، اس وطن نے، اس پارٹی نے، سیالکوٹ کی عوام نے، میری قیادت نے. مجھے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے، لیکن وہ بچے، وہ سپاہی، وہ افسران، وہ میجر جو دسمبر 16 کو جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تو وہ اس وقت بھی اس نے والنٹیئر کیا، رضاکارانہ طور پہ وہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی. اس دفعہ بھی اس کو پتہ لگا، اس دفعہ بھی وہاں پہ گیا. آپ دیکھیں کتنی کمٹمنٹ ہے، کتنی کمٹمنٹ ہے اس مٹی کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ. ایک بچہ شکارپور کا شہید ہوا، ایک بچہ پنچ کا شہید ہوا. ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے اہل خاندان کو، ایک بچے کی عمر 29 سال، اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی جو شہید ہوا، 8 سال اس کی سروس تھی. اللہ تعالیٰ ہم سیاستدانوں کو بھی اس کمٹمنٹ کا جو ہے نا وہ حوصلہ دے اور توفیق دے. پاکستان کے 22 کروڑ شہریوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وطن کی مٹی کے ساتھ وہ اتنی محبت کرے جس طرح بنو میں یا آپ کے سرحدوں کے اوپر، وہ سرحدیں چاہے مغربی ہیں یا مشرقی ہیں، ان سرحدوں پہ ہمارے افواج. اور پرسوں دیکھیں جمعے کے دن وہ کتنا بہادر ہے صفائی اسلام آباد پولیس کا. ان کو پتا تھا کہ جو گاڑی جو ہے وہ یہاں پہ لائی جا رہی ہے، وہ گاڑی جو ہے کرسمس کے کسی فنکشن کے اوپر استعمال ہونی تھی. جو سپاہی نے جان جو ہے اپنی جو ہے اس پہ کھیل گیا. یہ لوگ ہیرو ہیں، آپ کے ہیرو ہیں، اس وطن کے ہیرو ہیں. باقی تو ساری مفادات کی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے. ایک شخص جو ہے 8 مہینے سے اقتدار سے محروم ہوا ہے، اور میٹر ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا ہے. اور اقتدار جو ہے، اللہ نے نواز شریف کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا، 3 دفعہ وزارت عظمیٰ سے وہ محروم بھی ہوئے، سازشوں کے نتیجے میں محروم ہوئے، ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں محروم ہوئے. لیکن اس نے اپنا وقار اور اپنی عزت جو ہے قائم رکھی. ایک گریس ہوتی ہے ایک سیاستدان میں، ایک لیڈر میں، اس کو قائم رکھا. اس نے اس کی طرح رونا دھونا نہیں پایا جس طرح ہے وائن پانا ہے کسی لوگوں کو طاقت آئی، طاقت چلی گئی. لیکن جو یہ شخص کر رہا ہے کو 150-200 دے جڑا ہے جلسے دے اجتماع کر چکے ہیں. اور کسی کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا وزیر آباد؟ کسی کو نہیں پتا.
पंजाब में हुकूमत ही नहीं की है ना, वो प्यो पुत्र ही ने ना हाकम जड़े गए ने। कैसे कैसे लोग हमारे हाकम बन गए, कितनी बदकिस्मती है हमारी सियासत की। खाने के टेबल पे जिस रात में इनके घर गया, चौधरी परवेज लाई साहब मुझे बताते शर्म आती है, पता नहीं उन्होंने आती है कि नहीं आती। मुझे कार में कहने लगे तेरा नवाज शरीफ ना बड़ा तलक है, अज राती उन्होंने फोन करी। उन्होंने कही साढ़े को बड़िया लगिशां हुई ने, साढ़े को बड़िया ज्यादतियां हुई ने, सानू माफी दे दे। और सवेरे उठ के फिर पीटीआई कर गए। उन्हें रात नहीं कड़ी, रात नहीं कड़ी। और फिर कहता है कि मुझे बाजवा साहब ने कहा कि वहां चले जाओ। हूं फिर कोई सुने आएगा तो फिर किधर होर टुर जाएगा, या हो सकता है रिवर्स गियर ला ले।